بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عادات و معمولات۔ خواجہ محمد ہاشم کشمی نے جو حضرت مجدد کی خدمت میں ان کی آخری حیات میں 3 سال سفر و حضر میں ساتھ رہے، حضرت کے عادات و معمولات کو تفصیل سے قلم بند کیا ہے۔ یہاں ان کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ قدر اضافہ مولانا بدرالدین سرہندی کی کتاب حضرات القدس سے کیا گیا ہے۔ حضرت کو بارہا یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا عمل اور کوشش بھی کیا چیز ہے، جو کچھ ہے وہ سب فضل خداوندی ہے، لیکن اگر اس کا کوئی ذریعہ کہا جا سکتا ہے تو وہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہے، جس پر مدار کار سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اسی پیروی اور اتباع کی راہ سے عطا فرمایا ہے، جزیاً و کلیاً، اور جو کچھ نصیب نہیں ہوا وہ محض اس وجہ سے کہ بحکم بشریت اتباع کامل میں نقص اور فتور ہونے کی وجہ سے۔ ایک روز فرمایا کہ ایک دن سہون جائے ضرور میں یعنی بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں پہلے رکھ دیا تھا۔ اس دن بہت سے احوال سے محرومی رہی۔ ایک مرتبہ صالح ختلانی سے فرمایا کہ ہماری تھیلی سے تھوڑی سی لونگیں لے آؤ۔ وہ گئے اور 6 لونگیں لے آئے۔ آپ نے دیکھ کر ناگواری سے فرمایا کہ ہمارے صوفی کو ابھی تک یہ خبر نہیں کہ حدیث میں آتا ہے اللہ وتر و یحب الوتر، یعنی رعایت وطر مستحب ہے، یعنی طاق لانا چاہیے۔ مستحب کو لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ اگر دنیا و آخرت کو کسی ایسے نیک عمل کے بدلے میں دے دیا جائے جو اللہ کو پسند ہے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک خادم کہتے ہیں کہ میں نے شیخ محمد بن فضل اللہ قدس سرہ سے پوچھا کہ آپ نے سرہند میں کیا دیکھا، کچھ ہمیں بھی سنائیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ بے بصیرت کو کیا نظر آ سکتا تھا، لیکن میں نے اتنا دیکھا کہ سنت کے آداب اور اس کی باریک باتوں میں سے کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی فروگزاشت نہیں کیا جاتا۔ کسی اور سے اتنا اہتمام نہایت مشکل ہے۔ اپنے خدام اور رفقا کو بھی بکثرت دوام ذکر اور مراقبے کی تاکید فرماتے رہتے تھے، اور ارشاد ہوتا تھا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور مزرعہ آخرت ہے، یعنی آخرت کی کھیتی ہے۔ اخلاص آداب اعمال ظاہری کے ساتھ جمع رکھنا چاہیے۔ اخلاص کو آداب و اعمال ظاہری کے ساتھ جمع رکھنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود محبوبیت اور علو مرتبہ کے پائے مبارک کثرت عبادت سے متورم ہو جاتے تھے۔ اگرچہ حضرت کو مسائل فقہیہ کا استحضار رہتا تھا اور اصول فقہ میں ملکہ تامہ رکھتے تھے، لیکن بربنائے احتیاط مسائل میں معتبر کتابوں کی طرف رجوع فرماتے اور سفر و حضر میں ان کو ساتھ رکھتے۔ عمل مفتہ بھی قول اور فقہائے کبار کی ترجیح دیے ہوئے مسئلے پر ہوتا۔ اکثر خود امامت فرماتے اور اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ حضرات شافعیہ اور مالکیہ کے یہاں قراءت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے وہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، اور بہت سی احادیث صریحہ بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں، اور جمہور فقہائے حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ چونکہ میں مذاہب کے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے اس کی آسان صورت یہی معلوم ہوئی کہ خود امامت کروں۔ گرمی ہو سردی ہو، حضرت کا سفر و حضر میں یہ معمول تھا کہ اکثر رات کو نصف آخر میں اور کبھی ثلث آخر میں بستر سے اٹھ جاتے۔ اس وقت کے لیے احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں وہ پڑھتے۔ وضو بڑے اہتمام اور احتیاط سے فرماتے کہ پانی اعضاء کو پورے طور پر پہنچ جائے، دوسرے کو اس کی اجازت نہ دیتے کہ وہ پانی ڈالے۔ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف منہ ہوتا، البتہ پائے مبارک دھوتے وقت اس کو شمال یا جنوب کی طرف موڑ لیتے۔ مسواک کی بڑی پابندی فرماتے اور جو دعائیں حدیث میں آئی ہیں وہ پڑھتے۔ پھر بڑے حضور و جمعیت اور طول قرات کے ساتھ نوافل پڑھتے۔ نوافل سے فارغ ہونے کے بعد خشوع اور استغراق کے ساتھ مراقبے میں مشغول ہو جاتے۔ فجر سے کچھ پہلے سنت کے مطابق تھوڑی سی نیند کر لیتے اور صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے اٹھ جاتے۔ تازہ وضو فرماتے، فجر کی سنت دولت خانے پر ہی ادا فرماتے۔ سنت و فرض کے درمیان سری طریقے پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہتے۔ فجر کی نماز آخر اندھیرے اور اول روشنی میں ادا فرماتے تاکہ غلس اور اسفار کی بارے میں دونوں مذہبوں پر عمل ہو جائے۔ خود امامت فرماتے
اور نماز فجر میں طوال مفصل جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے پڑھتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد سے اشراق کے وقت تک حلقہ فرماتے، پھر طویل نماز اشراق پڑھ کر اور تسبیحات و ادعیہ معثورہ سے فارغ ہو کر دولت خانے میں تشریف لے جاتے اور اہل خانہ و متعلقین کی خیر خبر لیتے اور جو امور روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے متعلق ہدایات دیتے، پھر خلوت میں تشریف لے جاتے اور پوری توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے۔ تلاوت کے بعد طالبین کو طلب فرما کر ان کے حالات کی تحقیق و ہدایت فرماتے۔ اسی وقت اخص اصحاب کو بلا کر مضامین و علوم خاصہ سے ان کو مستفید فرماتے اور ان کو توجہ دیتے اور وہ اپنے حالات و کیفیات سے مطلع کرتے اور آپ کو ان کے علو ہمت، اتباع سنت اور دوام ذکر اور اخفاء حال کی تاکید فرماتے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ساری کائنات اس کے مقابلے میں وہ حیثیت بھی نہیں رکھتی جو ایک قطرے کی دریائے محیط کے سامنے ہے۔ خدام و حاضرین کو کتب فقہ کے مطالعے کی تاکید اور علماء سے احکام شرعیت کی تحقیق کی ترغیب فرماتے تھے کہ کشف میں ایسا نظر آتا ہے کہ سارا عالم بدعات کے گرداب ظلمانی میں ڈوب گیا ہے اور اس میں سنت کا نور شب تاب یعنی جگنو کی طرح چمک رہا ہے۔ غیبت اور مسلمانوں کی عیب چینی سے سخت اعتراض فرماتے، خدام بھی آپ کے احترام اور ہیبت سے آپ کے سامنے کسی کی غیبت نہیں کر سکتے تھے، اپنے حالات و کیفیات کا بے انتہا اخفا فرماتے تھے۔ کاتب لکھتے ہیں کہ میں نے 2 سال کی مدت میں صرف 3-4 بار ایسا دیکھا کہ آنکھوں سے چند قطرے آنسوؤں کے بہہ پڑے۔ ایسے 3-4 بار مضامین عالیہ بیان کرتے وقت رخسار مبارک اور آنکھوں میں سرخی دیکھی۔ نماز چاشت کے بعد حرم سارا تشریف لے جاتے یعنی گھر تشریف لے جاتے اور گھر والوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ صاحبزادوں یا اہل تعلق میں سے اگر کوئی چیز تیار کرتا تو پیش کرتا، فرزندوں اور خدام میں سے اگر کوئی اس وقت موجود نہ ہوتا تو اس کا حصہ الگ رکھوا دیتے۔ کھانے میں اکثر کھلانے میں مشغولی رہتی اور زیادہ وقت دوسروں کی خبرگیری اور خاطر میں گزرتا۔ بعض اوقات برائے نام تناول فرماتے، معلوم ہوتا تھا جیسے کھانے کی احتیاج ہی نہیں، میں سنت کی پیروی مقصود ہے۔ آخری زندگی میں جب گوشہ نشینی اختیار کی اور روزہ رکھتے تو کھانا بھی خلوت خانے میں تناول فرماتے۔ کھانے کے بعد فاتحہ پڑھنے کا جیسا کہ عام طور پر رواج ہے معمول نہیں تھا، اس لیے کہ صحیح احادیث میں نہیں آیا ہے۔ فرائض کے بعد بھی فاتحہ پڑھنے کا جیسا کہ بعض مشائخ کے یہاں دستور ہے معمول نہیں تھا۔ دوپہر کا کھانا تناول کرنے کے بعد سنت کے مطابق قیلولہ فرماتے۔ مؤذن ظہر کے اول وقت اذان دیتا، آپ وضو کر کے سنت زوال پڑھتے، ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر کسی حافظ سے 1 پارہ یا کم و بیش سنتے اور اگر درس ہوتا تو درس دیتے۔ نماز عصر بھی مثلین ہو جانے کے بعد اول وقت میں ادا فرماتے۔ عصر کے بعد غروب تک اصحاب و خدام کے ساتھ سکوت و مراقبے میں مشغول اور خدام کی باطنی کیفیات کی طرف متوجہ رہتے۔ نماز مغرب کی سنت کے بعد اوابین ادا کرتے، کبھی 4 رکعت کبھی 6 رکعت۔ نماز عشاء شفق ابیض کے زوال کے بعد فوراً پڑھ لیتے۔ نماز وتر کے بعد کبھی 2 رکعت بیٹھ کر کبھی کھڑے ہو کر ادا فرماتے۔ آخر زمانے میں شاذ و نادر یہ 2 رکعتیں پڑھیں۔ وتر کے بعد 2 سجدے جو متعارف ہیں نہیں فرماتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، نماز عشاء اور وتر کے بعد جلد آرام فرمانے کے لیے لیٹ جاتے اور ادعیہ معصورہ پڑھنے میں مشغول ہو جاتے۔ درود کثرت سے پڑھتے تھے، خاص طور پر شب جمعہ اور روز جمعہ اور پیر اور جمعرات۔ تلاوت کے وقت چہرہ مبارک اور پڑھنے کے انداز سے سامعین کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسرار قرآنی اور برکات آیات کا فیضان ہو رہا ہے۔ نماز اور بیرون نماز میں خوف کی آیات پڑھتے یا جن آیات میں تعجب اور استفہام آیا ہے اس کا انداز و لہجہ پیدا ہو جاتا تھا۔ نماز میں تمام سنن و مندوبات اور آداب کی رعایت فرماتے۔ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا بھی اہتمام کرتے۔ تراویح کے علاوہ کوئی نفل نماز جماعت سے ادا نہ کرتے۔ لوگوں کو بھی شب عاشوراء یا شب قدر میں جماعت کے ساتھ نوافل ادا کرنے سے منع فرماتے۔ مریضوں کی عیادت کے لیے جاتے اور اس موقع پر جو دعائیں آئی ہیں وہ پڑھتے۔ زیارت قبور کے لیے بھی تشریف لے جاتے۔ بعض اعلیٰ دینی کتابوں مثلاً تفسیر بیضاوی، صحیح بخاری، مشکات المصابیح، فقہ اور اصول کلام میں ہدایہ، بزوی، موافق اور تصوف میں عارف العوارف کا درس دیتے، لیکن اس میں بحث و مباحثہ اور قیل و قال نہ ہوتا۔ آخر عمر میں درس سے اشتغال کم رہ گیا تھا۔ طلباء کو تحصیل علوم دینی کی تاکید فرماتے اور تحصیل علم کو سلوک و طریقے پر مقدم رکھتے۔ کثرت سے حمد و استغفار کرتے اور تھوڑی سی نعمت پر بہت زیادہ شکر ادا کرتے۔ رمضان کا بڑا اہتمام فرماتے، 3 سے کم ختم قرآن نہ کرتے۔
خود حافظ قرآن تھے، اس لیے غیر رمضان میں بھی زبانی تلاوت فرماتے اور مختلف حلقوں میں بھی سنتے رہتے۔ افطار میں جیسا کہ احادیث میں آیا تعجیل اور سحور میں تاخیر سے کام لیتے اور اس کا اہتمام فرماتے۔ ادائے زکوٰۃ میں طریقہ یہ تھا کہ جب کہیں سے کوئی ہدیہ یا نظر آتی تو حولان حول یعنی سال گزرنے کا انتظار نہ فرماتے، ان فتوحات کے وقت فوراً حساب کر کے زکوٰۃ ادا کر دیتے اور ان میں اہل اصلاح، بیوگان اور اہل قرابت کو ترجیح دیتے۔ حج کا کئی بار عزم مصمم فرمایا لیکن نوبت نہ آئی، ہمیشہ اس شوق میں رہے اور اسی شوق میں اس دنیا سے سفر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھی زندگی نصیب فرما دے۔ بس اس میں اتنا ہے کہ پوری ایک انسان کی، ایک مسلمان کی جو زندگی ہونی چاہیے، ایک دن کا نقشہ آ گیا نا سامنے، ایک پورے دن کا نقشہ سامنے آ گیا۔ بالکل اسی طریقے کا نقشہ ہمارے وہاں حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ کا بھی یہی نقشہ تھا بالکل۔ اور جو نقش بندی سلسلے کے ہوتے ہیں ان میں مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، ان کی زندگی کو پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ تو بینی یہی تھی، اتباع سنت کا اتنا اہتمام، اور بالکل اسی طریقے کی زندگی عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک بالکل خاموش مراقبہ، اور یہی تعلیمات تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا۔